سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے منتخب نصاب کا، اور اس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 195 تک کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صدیقین کے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں فلسفہ دین اور حکمت قرآن کے اعتبار سے سب سے اہم بات جو ذہن نشین کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اصطلاح میں صدیقین کہتے ہیں، جو نبی کی دعوت کو قبول کرنے میں والہانہ پیش قدمی کرتے ہیں اور قطعاً کوئی توقف نہیں کرتے، گویا انہیں اس کے بارے میں کوئی اشتباہ لاحق ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ نہ وہ کوئی اعتراض وارد کرتے ہیں نہ کوئی اجرا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہم کو دعوت دینے والے کون ہوتے ہیں، بلکہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی نمازی وضو کر کے نماز کے لیے تیار بیٹھا ہو اور صرف انتظار کر رہا ہو کہ جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑے وہ فوراً مسجد کا رخ کرے۔ بالکل یہی کیفیت صدیقین کی ہوتی ہے کہ جن کی فطرت صالح ہوتی ہے، جن کی عقل سلیم ہوتی ہے، اور جو خود اپنے ذاتی غور و فکر کے نتیجے میں ان نتائج کے آس پاس پہنچ چکے ہوتے ہیں جن کی دعوت وحی کے ذریعے سے انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور پھر ان کے ذریعے ان حضرات صدیقین کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ الغرض ان صدیقین کو نبی کی دعوت کے قبول کرنے میں نہ کوئی تذبذب یا تامل ہوتا ہے، نہ ہی کوئی پس و پیش، کیونکہ یہ تو خود ان کی اپنی فطرت کی پکار ہوتی ہے اور ان حقائق پر مشتمل ہوتی ہے جو ان کے اپنے باطن میں مضمر ہوتے ہیں، اور وحی کا جامہ پہن کر نبی کے قلب اطہر پر وارد ہوتے ہیں اور اب نبی کی زبان سے ایک دعوت کی صورت میں ادا ہو کر ان کے کانوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ جس کیفیت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اس میں ایک والہانہ انداز ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت پیش کی اس نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے ایک لمحے کا بھی توقف کیے بغیر میری فوراً تصدیق کر دی۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایسا کیوں؟ معلوم ہوا کہ ان کو ان حقائق کے ادراک، شعور اور پہچاننے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ کون مسلمان ایسا ہوگا جو یہ بات نہ جانتا ہوگا کہ واقعہ معراج کی تصدیق کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت سے صدیق کا لقب اور خطاب ملا تھا، اور پوری امت کے اس پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق اکبر ہیں۔ مزید برآں مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ سورۃ اللیل کے آخری حصے میں شامل آیات بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان میں نزول ہوئی ہیں۔ چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ اللیل کو سورۃ صدیق اکبر بھی قرار دیا ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اگرچہ پورے عرب میں بالعموم شرک اور جہالت کی شدید اور گہری تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں، اور مکے میں تو یہ ظلمت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور عالم یہ تھا کہ دنیا میں خدائے واحد کی عبادت کے لیے جو مرکز تعمیر ہوا تھا وہ 360 بتوں کا استحان بنا ہوا تھا، اور ہر سو شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فطرت انسانی بالکل مسخ ہو چکی تھی اور توحید کا نور بالکل ہی مٹ چکا تھا، اس لیے کہ اسی مکے کی سرزمین میں عین اسی وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جنہوں نے ساری عمر کبھی شرک ہی نہیں کیا۔ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نبوت کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر موحد تھے، یعنی کہ توحید پر قائم تھے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پہلے ہی سے موحد تھے، یعنی توحید پر کاربند تھے۔ ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ابتدائی سے توحید پر قائم تھے، اور ایسی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ایک صاحب زید بن عمرو بن نفیل تھے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے قبل انتقال ہو گیا تھا۔
روایات میں ان کا حال یہ آتا ہے کہ کعبہ شریف کے پردے پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے رب، میں صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں ان تمام معبودان باطل سے اعلان برت کر رہا ہوں جن کو اہل مکہ پوچھتے ہیں اور جن سے انہوں نے تیرے گھر کو آباد کر رکھا ہے۔ میں صرف تیری ہی پرستش اور صرف تیری ہی پوجا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کیسے کروں۔ انہی کے صاحبزادے ہیں جنہیں حضرت سعید بن زید جو یکے از عشرہ مبشرہ ہیں اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ زید جیسے توحید پر قائم رہنے والے موحد کی آغوش میں تربیت پانے والے کی فطرت میں ان تمام حقائق کا موجود ہونا بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سبقت کی۔ روایات میں چند اور حضرات کا ذکر بھی ملتا ہے جو اپنی فطرت سلیمہ اور عقل صحیح نیز اپنی غور و فکر سے توحید اور معاد کی معرفت حاصل کر چکے تھے، لیکن ان کا انتقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی سے قبل ہو چکا تھا۔ اس ضمن میں حضرت ورقہ بن نوفل کا ذکر بھی مناسب ہے جو اسی مکے کی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے جہاں شرک کے گھٹاٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے، لیکن ان کی فطرت سلیمہ نے شرک سے انکار کیا اور انہیں مجبور کیا کہ اس ماحول سے نکل کر حقیقت کی تلاش کریں۔ چنانچہ وہ شام گئے، وہاں انہوں نے عبرانی زبان سیکھی اور عیسائیت اختیار کی، اور پھر جب پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں تو انہوں نے فوراً تصدیق کی اور یہ فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو ستائے گی اور اس شہر سے نکلنے پر مجبور کر دے گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکوں، اور لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال یہ ہیں وہ اولو الالباب، ہوش مند اور باشعور لوگ جو ایک جانب تفکر اور عقل و فکر کی وادیاں طے کرتے ہیں اور دوسری جانب ان کی فطرت سلیم بھی ہوتی ہے اور اس میں ودیعت شدہ حقائق روشن ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ جب انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت سنتے ہیں تو کسی رد و خدا کے بغیر، یعنی کسی بھی جھجک کے بغیر فوری طور پر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال قرآن مجید میں بھی ہے۔ 7ویں پارے میں پہلی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، سورۃ المائدہ۔ اور جب انہوں نے سنا جو نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تم دیکھتے ہو کہ معرفت حق کے شدت اثر کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو کی ندیاں بہہ نکلی ہیں۔ گویا معرفت حق کا اتنا گہرا اثر ان کے قلوب پر ہوا اور جذبات کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے بے اختیار اشکوں کی جڑیں لگ گئی اور ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے نام بھی حق کے گواہوں میں درج فرما لے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 195 میں بارگاہ رب العزت کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہو رہا ہے، اور اس کے ضمن میں ایسے سلیم الفطرت اور سلیم العقل لوگوں کی عملی زندگی اور ان کی سیرت و کردار کی ایک جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ پہلے تو قبولیت اور اجابت دعا کی بشارت اور نوید بائیں الفاظ مبارکہ سنائی گئی، فاستجاب لهم ربهم، پس ان کے رب، ان کے آقا، ان کے مالک نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور تو ان صدیقین کی دعا کا جواب گویا فوری طور پر مل رہا ہے۔ ادھر زبان سے دعا نکلی، ادھر شرف قبولیت عطا ہو گیا۔ فرمایا گیا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، پس ان کی دعا کو قبول فرمایا ان کے رب نے کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو خواہ عورت ہو، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ اور فرمایا کہ اس آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں مرد اور عورت کے مابین اخلاقی، دینی اور روحانی مساوات کا ہم اصول بھی بیان فرما دیا گیا ہے کہ دونوں جان لیں کہ اگرچہ تمہارے اصناف جدا جدا ہیں لیکن یہ جسمانی اور نفسیاتی فرق تو تمدنی ضرورت کے تحت ہے، ورنہ انسان ہونے کے اعتبار سے جیسے تمہاری نوح ہے ایک ہے، یعنی ایک عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، اسی طرح سے تمہاری اخلاقی اور دینی حیثیت بھی یکساں مساوی ہے، دین میں، نیکی میں، خیر میں اور دین کے مالی اور جانی قربانیاں دینے میں اور ان کے اجر و ثواب میں مردوں عورتوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ مردوں کے لیے بھی میدان کھلا ہے اور عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے اپنے اعمال ہیں، ان کی اپنی نیکیاں ہیں، ان کی اپنی کمائی ہے، عورتوں کے اپنے اعمال ہیں، ان کی اپنی نیکیاں، ان کی اپنی کمائی ہے، دونوں کو میری بارگاہ سے ان کے ہر عمل کا بھرپور بدلہ ملے گا، میں ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ صدیقین کی سیرت و کردار کی ایک جھلک۔ اسی آیت کے اگلے حصے کا اگر مطالعہ کریں تو جس کے بارے میں اوپر ہم ابھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس آیت میں پہلے تو ان صدیقین کو ان کی دعا کی اجابت و قبولیت کی بشارت و نوید سنائی گئی، اور پھر افراد عام کے لیے ایسے حضرات کی عملی زندگی اور ان کی سیرت و کردار کی ایک جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابٌ مِّن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ تو بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں اور جنہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، جنہوں نے میری راہ میں اپنی گردنیں کٹوا دی، میں ان کی برائیوں کو لازماً ان سے دور کر دوں گا اور ان کو لازماً داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اس کے خاص خزانہ فضل سے، اور واقعہ یہ کہ اچھا بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو آیت کے اس حصے میں ہجرت اور اخراج من الدیار کے الفاظ قابل توجہ ہیں۔ بظاہر تو یہاں معنی اور ہم مفہوم ہیں، ان کی مراد ایک ہی ہے، لیکن ہجرت ہمارے دین کی ایک بہت وسیع المفہوم اصطلاح ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر گھر بار، اہل و عیال اور عزیز و اقارب سب چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں عبادت رب کا فریضہ انجام دینے میں غیر معمولی اور ناقابل برداشت مشکلات نہ آئیں۔ لیکن اس کے دوسرے بھی متعدد مفہوم ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الحجرت الافضل، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو جواب میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان تہجر ما کرہ ربک عز وجل، کہ ایک یہ کہ تو ہر اس چیز کو چھوڑ دے اور ہر اس کام سے اجتناب کر جو تیرے رب عز و جل کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں اس لفظ کو اس کے عموم پر رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح فالذین ہاجروا کا مفہوم ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہر اس چیز کو چھوڑ دیا اور ہر اس چیز سے ترک تعلق کر لیا جو اللہ کو پسند نہیں، تو کوئی چیز ان کے لیے راہ حق میں رکاوٹ نہ بن سکی اور اس راہ کی کوئی مشکل ان کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ اب وہ جب اپنے رب سے جڑے ہیں تو اس شان کے ساتھ جڑے ہیں کہ جو چیز بھی اللہ کو ناپسند ہے اس سے کٹ گئے۔ ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ اگر کسی سے محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے بغض ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب ہے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، یہاں ایک اشکال کا رفع ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ اہل ایمان کو قریش مکہ نے خود تو نہیں نکالا تھا، اہل ایمان نے خود 2 بار حبشہ کی طرف اور آخری بار مدینے کی طرف ہجرت کی، تو قریش تو ان کو روکنے کے در پہ تھے۔ لیکن امر واقع یہ ہے کہ قریش مکہ نے ان اہل ایمان پر مظالم اور شدائد کی وہ حد کر دی تھی کہ ان کا مکے میں رہنا دو بھر اور اجیرن ہو گیا تھا۔ ان کے مظالم جن اہل ایمان کے لیے برداشت کی حدود سے نکل گئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اسی بات کو یہاں ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ تو آگے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، چنانچہ جو کچھ بھی بیتا حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر، اور جو قیامت گزری حضرت قباب بن الارد اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، پھر جس بہیمانہ طریقے پر حضرت یاسر ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا، ان تمام ایذاؤں، مظالم و شدائد کا اگر اندازہ کیجیے جس کے تصور ہے سے ایک حساس اور دردمند دل جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے۔ اور پھر سوچیے کہ ان حضرات کرام نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ زر و زمین کے جو جھگڑے دنیا میں مشہور و معروف ہیں، ان میں سے کسی کے ضمن میں ان کا کسی سے کوئی تنازع و قضیہ نہیں تھا۔ ان کا جرم کوئی تھا تو صرف یہ کہ انہوں نے کلمہ توحید کو قبول کیا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی اختیار کر لی تھی۔ مزید برآں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان نبوت اور رسالت سے قبل قریش کی آنکھوں کا تارا تھے، جس کا ذکر وہ الصادق اور الامین جیسے القاب کے بغیر نہیں کرتے تھے، اور ان کے مخالف کس لیے اور کس وجہ سے تھے؟ یہاں فی سبیلی کے الفاظ کے ذریعے ان تمام اہل ایمان کو خراج تحسین ادا کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو صرف میری خاطر مصائب کا نشانہ اور تشدد و ستم کا نوالا بنے اور صرف میرے دین کی خاطر جان گزر آزمائشوں کی پٹیوں میں سے گزرے، واضح رہے کہ یہاں تک جن ایذاؤں کا ذکر ہوا ان کا تعلق مکی دور سے ہے۔ اب آگے مدنی دور کا ذکر آ رہا ہے کہ سورہ آل عمران مدنی ہے۔ اس دور میں جنگ اور قتال کا سلسلہ شروع ہوا۔ جنگ کیا ہے؟ آیت بر کے مطالعے کے دوران
دوران ہمارے سامنے بات آ چکی ہے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک بندہ مومن معرکہ قتال اور میدان جنگ میں آ جائے تو یہ نیکی کی بلند ترین چوٹی ہے۔ یہاں یہی بات ان الفاظ میں وارد ہوئی، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر دیا۔ بس جن لوگوں کا یہ مقام ہے، جن کا یہ مراتب ہے، جن کے اثار و قربانی کا یہ شان ہے، تو ان کو بشارت ہو کہ لأکفرن عنہم سیئاتہم، کہ میں اللہ تعالیٰ لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور فرما دیں گے۔ اور بر بنائے بشریت کہیں کوئی لغزش اگر ہو بھی گئی، انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی جذبات کی روح میں آ کر کسی غلط حرکت کا صدور ہو گیا ہو تو اس سے ہم چشم پوشی فرمائیں گے اور ان کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دامن کردار پر اگر کوئی داغ تھنبا ہے تو ہم اسے دھو ڈالیں گے، اور ان کے نامہ اعمال میں اگر سیاہی کے کچھ داغ ہیں تو ہم ان کو صاف کر دیں گے۔ یہاں جو پہلے لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد آیا ہے، عربی زبان میں یہ تاکید کا سب سے بڑا اسلوب ہے۔ مفہوم ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں لازماً دور کر کے رہوں گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہاں بھی تاکید کا وہی اسلوب ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور میں لازماً ان کو داخل کر کے رہوں گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ تو آیت کا اختتام ہوتا ہے ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے خالص اللہ کے پاس سے۔ یہاں پر جو من عند اللہ کے الفاظ آئے ہیں ان میں ایک خاص کیفیت ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اپنے خاص خزانہ فضل سے انہیں نوازوں گا۔ یہ لوگ میرے مقربین بارگاہ ہوں گے اور ان کو جو میں عطا کروں گا وہ اپنے خاص خزانہ فیض سے عطا کروں گا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور یہ جان لو کہ اچھا بدلہ اور عمدہ صلہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہاں بھی حصر کا مفہوم موجود ہے، حصر کے اسلوب کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس اسلوب سے صرف کا مفہوم، اونلی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی اچھا بدلہ تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اس میں ایک لطیف اشارہ ہے اس طرف کہ انسان محنتیں کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے تو کسی نہ کسی فائدے، نفع اور بدلے کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اولاد پر انسان محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے اس امید پر کہ یہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کی طرف سے خلاف توقع ایک غلط طرز عمل سامنے آتا ہے تو انسان کو صدمے جھیلنے پڑتے ہیں۔ اولاد کے غلط طرز عمل اور رویے کی وجہ سے انسان نفسیاتی اور ذہنی کرب سے دوچار ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف وہ محنت اور وہ کوشش لازماً نتیجہ خیز ہوگی جو اللہ کے لیے کی گئی ہو، اس کا اچھا بدلہ مل کر رہے گا، اور وہ ہر وہ ساعت لازوال اور غیر فانی ہو جائے گی جو اللہ کے لیے صرف کی گئی ہو اور اس کے دین کی خدمت میں لگائی گئی ہو۔ اسی طرح ہر وہ پیسہ محفوظ ہو جائے گا جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا ہوا ہو، اور یہ تمام مفہوم اس آیت مبارکہ کے اختتامی الفاظ میں موجود ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا سورہ آل عمران کی جو ہم نے آیات لی تھیں ان کا درس جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نور کے 5ویں رکوع کی روشنی میں ہمیں نور ایمان کے اجزاء ترکیبی کیا ملتے ہیں، اور نور فطرت اور نور وحی، یہ ٹاپک ہے اس کا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض
اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نور ہے آسمان و زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق، اور اس طاق میں ایک روشن چراغ ہے۔ وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے۔ وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے، چاہے اسے آگ نے ابھی چھوا بھی نہ ہو۔ روشنی پر روشنی، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان مساجد میں صبح اور شام، وہ جوان مرد جنہیں غافل نہیں کرتی کسی قسم کی کوئی تجارت یا خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں، تاکہ اللہ انہیں بہترین جزا دے ان کے اعمال کی اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے بغیر حساب کے، اور جو کافر ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب کسی چٹیل میدان میں پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس آیا تو اس نے وہاں کچھ نہ پایا، البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا تو اس نے پورا چکا دیا اسے اس کا حساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا بہت گہرے سمندر میں اندھیروں کے مانند اسے ڈھانپ لیتی ہو ایک موج، اس کے اوپر ہو ایک اور موج، اس کے اوپر ہو بادل، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جس کو اللہ نے ہی کوئی نور عطا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کہیں کوئی نور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں سورہ نور ہم نے سابقہ درس میں یعنی کہ ابھی جو ہم نے مکمل کیا ہے درس سورہ آل عمران کی جو آیات، اس میں اولو الالباب یا صدیقین کے شعوری اور اکتسابی ایمان کی وضاحت تھی، اور ایمان عقلی اور ایمان صحیح کے تدریجی مراحل کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو سورہ نور کے مشہور آیت نور آیت نمبر 35 میں اس ایمان کو ایک نور قرار دے کر اس کی اصل حقیقت کو اس کے دو اجزائے ترکیبی یعنی نور فطرت اور نور وحی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ ترجمہ جو ہے وہ حسب ذیل ہے۔ یہ آیت مبارکہ پورے قرآن مجید میں بھی ایک منفرد اہمیت کی حامل ہے، بالخصوص سورہ نور میں تو اس کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے ایک نہایت قیمتی اور خوبصورت انگوٹھی ہو جس کے درمیان میں نہایت قیمتی نگینہ جڑا ہوا ہو، اس لیے کہ سورہ نور کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اور سورہ نور کل 9 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ گویا 5واں رکوع اس کے عین وسط میں واقع ہے، 4 رکوع اس سے قبل ہیں اور 4 اس کے بعد ہیں۔ اس رکوع میں ایمان اور اس کی اصل حقیقت کو تمثیلات کے پیرائی میں سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں ایمان کی حقیقت اور اس کی ماہیت کے لیے تمثیل لائی گئی ہے کہ وہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جس سے انسان کا قلب، اس کا سینہ اور نتیجتاً اس کا پورا وجود اور اس کی پوری شخصیت منور ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اس نور کے اجزائے ترکیبی 2 ہیں، ایک وہ نور فطرت جو ہر انسان کی فطرت میں ودیعت شدہ ہے، اور وہ دوسرا نور ہے نور وحی کا جس سے نور فطرت کی تکمیل ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کی روشنی اللہ ہی ہے۔ ظاہر الفاظ سے یہاں ایک مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے کہ شاید یہاں نور کا اطلاق باری تعالیٰ کی ذات پر ہو رہا ہے۔ اس مغالطے سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے، اور ذاتی باری تعالیٰ کے متعلق یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بقول حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہمارے فہم و شعور، احساس اور ادراک و فکر و نظر حتیٰ کہ تصور و تخیل کی سرحدوں سے بہت دور ہے، بہت اوپر ہے، پرے ہے۔ اور بقول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، العجز عن درک ادراک یعنی اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہونے کا اقرار و اعترافی اصل ادراک ہے۔ گویا معلوم مشہد کے حیج معلوم نہ حشد، یعنی کہ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کو نہیں جان سکتا تو یہی کمال عرفان ہے۔ یہی بات ایک دوسرے اسلوب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بحث اور کھوت کرید سے انسان شرک اور فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ الغرض اس حقیقت کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ آیتیں زیر درس میں وارد شدہ تمثیل اللہ کی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس پر ایمان کی حقیقت کے بیان
ایمان کی حقیقت کے بیان کے لیے ہے۔ گویا نور کے لفظ کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر ہی ایمان باللہ پر ہے۔ اس ضمن میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں بہت عمدہ بات کہی ہے کہ نور لامحالہ کوئی مادی شے ہے یا کوئی عارضی کیفیت، اور ان دونوں کی نسبت باری تعالیٰ پر نہیں ہے، جیسا کہ عہد حاضر کے بعض مصفرین اور مترجمین نے قرآن نے گمان کیا ہے۔ اس کی ایک قطعی اور حتمی دلیل اس آیت مبارکہ کے الفاظ میں موجود ہے، چنانچہ اس میں 2 مرتبہ نور ہی کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ مرکب اضافی ہے۔ جب کسی شے کی اضافت کسی کی طرف کی جاتی ہے تو وہ شے اس کا غیر ہوتی ہے۔ جیسے میں کہوں میرا قلم، تو اس میں قلم علیحدہ اور میں علیحدہ ہوں، اور نسبت اضافی میرے اور قلم کے مابین ہے تو نور ہی کے معنی ہیں اس کا، یعنی اللہ کا نور۔ لہٰذا نور کا اطلاق ذاتی بارہ تعالیٰ پر درست نہیں ہے۔ اس کی ایک دوسری دلیل قطعی سورۃ الانعام کی پہلی آیت مبارکہ میں موجود ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، جس میں فرمایا گیا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ تمام شکر اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین اور بنائے اندھیرے اور روشنی۔ تو ثابت ہو گیا کہ نور مجعول یعنی بنائی ہوئی شے ہے، اور ظاہر بات ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات گرامی کو مجعول نہیں کہا جا سکتا۔ اب نور کو سمجھیے، ہم جس نور سے واقف ہیں وہ نور خارجی ہے، یعنی خارجی روشنی۔ یہ نور یا روشنی اصل میں اشیاء کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم سب ایک ایسے کمرے میں موجود ہیں جہاں برقی خمکموں کی روشنی کا سیلاب آیا ہے، کمرہ خوب روشن ہے اور جگمگا رہا ہے۔ اس صورت میں اس روشنی کے ذریعے سے ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی سبب سے فیوز اڑ جائے اور روشنی چلے جائے تو ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ حال یہ ہے کہ ہم سب کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت موجود رہے گی، گویا اشیاء کا ظہور بواسطہ نور ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہماری بصارت ظاہری، جس کا ذریعہ بنتا ہے ایک مادی اور خارجی نور۔ اسی طرح ایک نور باطنی ہے، جیسے حقائق کے اشیاء ظاہر ہوتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا منقول ہوئی ہے کہ اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، کہ اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں۔ تو جو ایک بصیرت باطنی ہے، اسے ایک نور باطنی کی ضرورت ہے، اور وہ نور باطنی ہے نور معرفت خداوندی۔ اسی نور معرفت خداوندی کا ذکر سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کے بعد دوسری آیت میں آیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو گویا اللہ کو پہچان لیا تو اس کائنات کے جملہ حقائق کونیہ روشن ہو جائیں گے، اور حقائق تکوینی کے ساتھ ساتھ حقائق تشریعی بھی اپنے جملہ اثار و حکم کے ساتھ منور ہو جائیں گے، اور ہر شے کی حقیقت نظر آنے لگے گی۔ چنانچہ یہ جملہ حقائق کے منکشف ہو جائیں گے کہ آغاز کیا ہے اور اختتام کیا ہے، وجود کی ماہیت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، خبر کی حقیقت، خیر کی حقیقت کیا ہے، شر کی حقیقت کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں، مجازات و مکافات کیوں ضروری ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو معلوم ہو جائیں گی اگر وہ اللہ کو جان لے اور اس کو پہچان لے۔ جس طرح ہماری بصارت ظاہری کے لیے نور خارجی ضروری ہے، اسی طرح بصیرت باطنی کے لیے نور معنوی ضروری ہے، جو عبارت ہے معرفت خداوندی یا ایمان باللہ سے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جو پہلی تمثیل ہے مثل نور ہی، اور اس سے آگے کی آیات کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے منتخب نصاب میں سے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب وقت ہے کتاب شہر رمضان کا، اور اس میں جو آج ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے رمضان شہر الصدقہ، کہ رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ۔ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں ہر رات جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی میں تیز ہواؤں کے مانند ہو جاتے۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کی بنسبت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، اور اس صدقے کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا۔ جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اہل و عیال، رشتہ دار، فقراء، مساکین پر خرچ کرنے کے علاوہ نیکی کے دیگر کاموں مثلاً
مساجد کی تعمیر و ترقی، مسافر خانوں کے قیام و بہتری، کنوؤں کی کھدائی اور پینے کے پانی کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح دین کی تعلیم و تبلیغ، اس راہ میں نکلے ہوئے طالب علموں کے تعلیمی اخراجات پر خرچ کرنا بہترین صدقہ جاریہ کا کام ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض شمار کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 245 ہے کہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرے۔ تو رمضان کی مناسبت سے روزہ داروں کی افطاری کے لیے مال خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔